السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہم قرآن مجید میں سے کچھ آیات کے ذریعے اپنے سامعین و ناظرین کو مشکلات سے نکالنے کی آیات کے ساتھ روحانی وظائف، جس سے ان کو قوت ملے، ان کو طاقت ملے، ان کا ایمان مضبوط ہو اور وہ اپنے غموں سے نکل آئیں، اور اگر کسی بڑی بلا سے مقابلہ آ جائے تو ان آیات کو پڑھیں جیسے انبیاء نے پڑھی تھیں، جیسے مختلف انبیاء کے مختلف واقعات آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے، اور اس سلسلے میں ان کا مقابلہ میں ایک بڑی بلا کے ساتھ تھا، اور وہ فرعون تھا۔ تو اللہ پاک نے بھی ان کی طرف ان کو بھیجا، حضرت ہارون کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور حالانکہ حضرت موسیٰ کے مکہ سے ان کا ایک بندہ مر بھی چکا تھا، تو اس لیے جب ان کو حکم ہوا کہ ان کو جا کے تبلیغ کرو، تو انہوں نے کہا کہیں ہم پہ وہ چڑھائی نہ کر دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں دیکھ جو رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، تو اس لیے تم خوف نہ کرو۔ اور پھر آگے جا کے کہا کہ تمہارا رب نہ بھولتا ہے، نہ کوئی غلط کرتا ہے، اور سارا اس کو پتہ ہے۔ یہ پانچ لفظ ہیں، اور جس میں دوسرے پہلو سے ہو کہ کہیں نظر انداز نہ ہو جائیں تو اس کے لیے بھی 5 لفظ ہیں۔ تو ان 10 کلموں کو اگر ہر نماز کے بعد نہیں تو صبح کی نماز کے بعد 11 بار اول آخر درود کے ساتھ، اور قرآن کا انداز یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھو ایک بار، اور پھر درود شریف جو بھی مختصر ہو 11 بار پہلے پڑھو، اور جب ختم کرو تو پھر 11 بار پڑھو، اور پھر ان آیات کو پڑھ کر دعا کرو۔ اللہ پاک کسی مقدمے میں کسی کی زیادتی اور ظلم اور جبر کے مقابلے میں، کسی بادشاہ سے، کسی تھانے دار سے، یا کسی سیاسی کی دباؤ سے، ان تمام مشکلات سے نکالنے کے لیے یہ وظیفہ ہم آپ کی نظر کرتے ہیں۔ اور یہ سورۃ طٰہٰ جو 16ویں پارے میں ہے، اس کی آیات 45 ہے اور 51 ہے، اور ان کو آیات کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اور اس میں اللہ پاک ان دونوں پیغمبروں کو یہ فرما رہا ہے کہ لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، اسمع خوب سنتا ہوں، و ارا میں دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر دوسرے پہلو سے ہے کہ جس میں وہ یہ سمجھیں کہ کہیں نظر انداز نہ ہو جائیں، تو اس کے لیے آگے جا کر اللہ پاک ان کو ان کے سوال کے جواب میں کہ ہمارے پہلوں کا کیا ہوا، تو اس کو جواب حضرت الانبیاء پر جو وحی ہوئی وہ یہ تھی لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ اس کو میں کوئی دوسرے پہلو سے کہ وہ بھٹک جائے یا کوئی غلط فیصلہ کر دے، رب سے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ رب کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہر چیز کو خبر رکھتا ہے، اور وہ بھولتا بھی نہیں ہے، اور اس کو نسیان بھی نہیں ہوتا، اور اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو نیند بھی نہیں آتی، اور وہ اپنی مخلوق سے بے خبر بھی نہیں ہے۔ اور اس لیے کہا لا یضل ربی ولا ینسیٰ 51 نمبر آیات میں۔ یہ کلمے بھی 5 ہیں اور پہلے والے کلمے بھی 5 ہیں، ان کو اکٹھا پڑھنا ہے، پہلے اس کو اور پھر ان کو، اور یہ تقریباً ایک لائن ہی بن جائے گی، اور ان کو 11 بار اول آخر درود پہ پڑھیں، اور پھر اپنے لیے دعا کریں۔ تو یہ مشکلات سے نکالنے کے لیے جو وظیفہ ہے، اور بہتر ہے کہ یا کہیں جاتے ہوئے یہاں پہ مقدمہ بازی ہو تو وہاں جاتے ہوئے یہ پڑھ لیں، یا کسی کو مقابلہ فیس کرنا ہو تو وہاں بھی پڑھ لیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں تو ہماری رہنمائی ہوگی۔